السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف مغل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میم سلوہ معین صاحبہ، جو کہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ٹرینر ہیں، اور سب سے بڑھ کے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں فیمیل ونگ کی ہیڈ ہیں، لیڈ کر رہی ہیں فیمیل ونگ کو۔ آج ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تھینک یو سو مچ کاشف، آپ کا بھی۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو آپ کا تھوڑا سا تعارف چاہیے ہمیں۔ آپ بیسیکلی لاہور سے ہیں؟ ہم لاہور سے ہیں، لیکن ہم لاہور میں پیدا نہیں ہوئے تھے کاشف۔ ہم ایمریٹس میں پیدا ہوئے تھے، اس کے بعد پھر پاکستان آ گئے، پھر لاہور میں۔ ٹھیک ہے، تعلیم وغیرہ ساری لاہور سے ہی ہے؟ نہیں، ہماری بچپن کی جو ایجوکیشن ہے وہ ایمریٹس کی ہے، پھر یہاں پہ جب آئے تو پھر باقی کی ایجوکیشن یہاں کی، کالج، یونیورسٹی، اور پھر جو اسکول بھی تھا بعد کا وہ یہاں سے کنٹینیو کیا۔ ماشاء اللہ۔ تو آپ نے یہ ایجوکیشنل فیلڈ، یہ ٹریننگ کی فیلڈ کو ہی کیوں انتخاب میں لے کے آئے؟ کیونکہ کاشف یہ ہمیں ہمیشہ سے بہت فیسینیٹ کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ اگر ہم لوگوں کا ایجوکیشن سیکٹر دیکھو تو وتھ آل دا ریسپیکٹ ہم لوگوں کا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں لائک یہاں پہ آ کر جب آپ باہر سے ایک بچہ جب پاکستان آتا ہے تو اس کو بہت ایک گیپ ملتا ہے، تو اس گیپ کو کور کون کر سکتا ہے؟ جو فیلڈ کے اندر جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم اسی فیلڈ میں ہم نے پریفرنس دیا، کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ جو ٹیچرس نہیں یہاں پہ ڈلیور کر رہی ہیں وہ ہمیں لائک انسٹیڈ آف اس کے کہ ہم کمپلین کریں، بہتر یہ کہ آپ اس میں ایک حصہ ڈال دیں اپنا۔ تو ہم نے وہی کام کیا۔ تو ہمیں یہاں پہ جب گھنٹیاں پڑتی تھی ٹیچرس کے ساتھ، تو وہ پھر ہم نے سوچا جی اس کو ریٹرن کیسے کریں کہ اس کو ہم کسی پازیٹیو وے میں ریٹرن کر دیں، تو وہی ہم نے پھر سلیکٹ کیا ایجوکیشن سیکٹر کو۔ بہت خوب۔ تو آپ کی فیملی میں بھی کوئی اور ایسے؟ ہماری فیملی میں سارے اسی سے ہیں ریلیٹڈ، اسکالرس ہیں، کیونکہ ہمارے دادا جو تھے وہ اسکالر تھے، پھر اس کے بعد ہمارے ننیال کی سائڈ پہ بھی اسی کا آرمی میں اسکالرس، یہ سارے ہیں۔ تو یہ تو آپ سمجھ لو کہ اٹس ان مائی بلڈ، نیچر میں چلتا آ رہا ہے، جینیٹک میک اپ جو ہے اس کے حساب سے چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں فیمیل ونگ کو جو ہے نا وہ لیڈ کر رہی ہیں۔ تو کیا سوچتی ہیں، کیا ویژن ہے آپ کو؟ فیمیل کو کیا دینا چاہ رہی ہیں آپ اس فیلڈ کو لے کے، شعبے کو لے کے؟ کاشف، فیمیلز کے لیے ہم اس لیے یہاں پہ آئے، جو ہم لوگوں کا ویژن ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ جو ایک مس کنسیپشن ہم لوگوں کی مارکیٹ میں اسپریڈ ہوا ہے نا کہ فیمیل کو امپاور کرنا ہے، فیمیل کو یہ کرنا ہے، فیمیل کو آدمی کے سامنے کھڑا کرنا ہے، ہم ود ڈیو رسپیکٹ پھر اس چیز کے اگینسٹ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیمیل کو امپاور اللہ نے اس وقت کیا جب آدم کے ساتھ ہوا کو بنایا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ آدم کو ایک آدمی کی نہیں ضرورت، ایک عورت کی ضرورت ہے۔ تو اسپاؤس دے کر اللہ نے کہا کہ آدمی کو امپاور کرنے کے لیے عورت چاہیے۔ تو آپ کو، اور پھر اس کی ہم ایک اور ریزن بھی بتا دیں، اللہ نے، آپ یہ سوچو پہلے ہوا کو کیوں نہیں بھیجا، آدم کو کیوں بھیجا؟ کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ ہوا اکیلی نہیں آ سکتی، اس کو ایک پروٹیکشن چاہیے۔ تو آدم پروٹیکشن تھے۔ تو اگر یہ کانسیپٹ ہم لوگ انڈرسٹینڈ کر لیں تو ایک چیز پتہ چل جائے گی کہ فیمیل جتنی مرضی امپاور ہو جائے، آدم پہلے ہی آیا تھا دنیا میں۔ دوسری امپاورمنٹ کیا ہے؟ مریم جو ہے، حضرت مریم، ان کا باپ کے بغیر بیٹا ہوا، یہ پروو ہے کہ اللہ نے کتنا امپاور کیا ہے عورت کو۔ تو آپ کی امپاورمنٹ یہ نہیں ہوتی کہ آپ آدمیوں کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں یا آدمیوں کو کنفرنٹ کرنا شروع کر دیں۔ آپ کی امپاورمنٹ اس وقت ہوتی ہے جب آپ اپنے باپ کے لیے ایک بہت اچھی بیٹی بن جائیں، آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے ایک بہت اچھی بیوی بن جائیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے ایک اچھی ماں بن جائیں، آپ رشتوں میں اچھے ہو جائیں تو آپ امپاورڈ ہو جاتے ہیں۔ بہت خوب۔ یہ کانسیپٹ ہم لوگ لے کر اس کو فیملی کو چلا رہے ہیں۔ اور دوسرا جو ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ہم لوگوں کی جو فیمیلس ہیں جن کا لائک کوئی بھی فائنینشیل ایشو آ جائے، ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے یا فادر کی ڈیتھ ہو جائے یا کچھ اس طرح آ جائے، تو ان کو کوئی نہ کوئی اسکل سکھا دیں تاکہ وہ ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ٹھیک ہے؟ اپنے بل بوتے پہ وہ چلیں۔ یہ امپاورمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر اسکل ڈیولپ ہو جائے۔ بہت خوب۔ اور آپ کی زندگی میں بھی کوئی آپ کا رول ماڈل ہوگا جو آپ کو موٹیویشن دیتا ہوگا، آپ ان سے انسپائر ہوتی ہوں گی؟ ہماری اماں۔ اچھا۔ آج بھی ہماری اماں ہمارے لیے سب سے زیادہ انسپائریشنل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی کے ہر اونچ نیچ میں انہوں نے ہمیں سکھایا، ہمیں انہوں نے یہ سکھایا کہ اصل خوبصورت انسان وہ ہوتا ہے جس کی وہ خوبصورت ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کی اپیرنس اللہ کی دی ہوئی ہے تو اس پہ ناز نہیں کرتے۔ دوسرا خوبصورت انسان کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر ہیومینٹی ہے۔ آپ کو انسان اللہ نے بنایا ہے، انسانیت آپ نے خود سے ڈیولپ کرنی ہے۔
تو یہ چیزیں ساری جو لیسنس ہیں نا، لائف لیسنس، وہ ہم نے اپنی اماں سے سیکھے ہیں. تو وہ ہماری انسپریشنل ہے. لائک وہ آپ سمجھ لیں ہم آئیڈیلائز ان کو کرتے. ہم آج بھی جب کوئی مشکل ہوتی ہے تو کاشف ہم کسی اور کے پاس نہیں جاتے. جیسا لوگ ہوتے ہیں نا، کسی اسپیکر کے پاس جائیں، کسی کاؤنسلر کے پاس جائیں. ہم اپنی اماں کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی گود میں سر رکھ کر کہتے ہیں یہ مشکل ہے، آپ بتائیں کیا کریں. بڑی خوب بات ہے. اب دیکھیں کہ ماں باپ تو ہمیں گھر میں مل جاتے ہیں، وہ ایک جگہ پہ ہماری انسپریشن ہیں. تو پروفیشنلی فیلڈ میں بھی وہ آپ کی رول ماڈل رہی ہیں، انہوں نے آپ کو؟ ہماری ہر جگہ پہ ہم ان کو کہیں پہ بھی، یعنی کہ آپ دیکھ لو، ہم ان کو آج تک کاپی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے ان کے جیسی خوبصورت بیٹی نہیں تھی. ٹھیک ہے، ان کو ہم ایز اے وائف دیکھتے تو ہمیں لگتا ہے وہ آج بھی، ممی پاپا اکیلے رہتے ہیں لیکن آج بھی ممی نے کوئی گھر میں نوکر نہیں رکھا. وہ آج بھی کہتی ہیں اس ایج میں بھی کہ نہیں، مائی ہسبینڈ از مائی رسپانسبلٹی. گریٹ. تو کہتی ہیں کہ اگر بیوی جو ہے وہ کوئن بھی ہو، وہ ہمیشہ سکھاتی تھی. وہ کہتی تھی جو ایران کی ملکہ تھی نا، وہ بھی جب ہسبینڈ کے لیے ایک دن ہفتے میں خود کھانا بناتی تھی. تو وہ کہتی تھی کہ ملکہ ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ کو اچھا رشتہ نبھانا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو وہ ایز اے مدر آج بھی ہم، یعنی کہ ہمارے بچے، ہمارے بہن بھائیوں کے بچے جاتے ہیں تو وہ خود کھانے بنا کر دیتی ہیں. تو نانی دادی بھی وہ اچھی ہیں، تو ہم ہمیشہ ان کو دیکھتے ہیں. اور ینگ ایج میں انہوں نے ٹیچنگ بھی کی. اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کے اسٹوڈنٹس ان کو بہت پسند کرتے تھے. تو ہر چیز میں تو ہم نے اپنی اماں کو دیکھا ہے. ویری نائس. یہ ہماری بڑی بات قسمتی رہی کہ میں جب قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں بیچ 1 میں تھا، آپ اس کے بعد آئے ہیں. ہم بیچ 4 میں آئے تھے. جی. تو میں نے آپ کی فیس بک پہ کئی ویڈیوز جو ہے نا وہ میں نے دیکھی ہیں، سنی ہیں. اس کے آپ ہر ویڈیوز کے اندر ایک جی کا اور ٹھیک ہے لفظ بڑا استعمال کرتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، یہ جو جی کا لفظ ہے نا، اس پہ ہمیں کاشف پھینٹی پڑی ہوئی ہے کیونکہ ہم ایک گھر میں بدتمیز بچے ہوتے تھے گھر بچپن میں، اس لیے یاد رہ گیا آپ کو. بالکل. اور ہم جو ہے وہ جب بھی ہمیں کوئی آواز دیتا تھا ہم کہتے تھے ہاں، تو آگے سے ایک اور ڈانٹ والی آواز آتی تھی کہ ہاں کیا ہوتا ہے، جی ہوتا ہے، یو ہیو ٹو سے جی. اچھا، وہ ہمیں رٹا لگ گیا. اور یہ جو ٹھیک ہے والی بات ہے نا، یہ ہم نے اپنے ہسبینڈ سے سیکھی کیونکہ آپ اپنے ہسبینڈ کو خوش نہیں کر سکتے کبھی بھی. تو آپ بھی کیا کرتے ہو، آپ اس کی ہر بات پہ کہتے ہو ٹھیک ہے جی. تو ایٹ لیسٹ آپ کے یہ جو 2 لفظ ہیں نا، وہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمارے ہسبینڈ نے سکھایا اور جی ہمیں اماں نے سکھایا. بہت خوب. اس لیے آپ اس کو دونوں کو استعمال کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آدمیوں کو صرف آپ کہہ دو نا ٹھیک ہے تو مان جاتے ہیں، اور باقی بزرگ جو آپ کو جی کہتے ہیں تو تب بھی مان جاتے ہیں. تو سب کو راضی کر کے چلنا آ گیا. تمام لوگوں کی طرح ہر انسان کی زندگی میں بھی مشکلات آتی رہتی ہیں. تو آپ کی زندگی میں ظاہری سی بات، آپ اس مقام پہ پہنچی ہیں آج، تو بے شمار مشکلات کا سامنا کیا ہوگا. تو کیسے نپٹتی رہیں ان مشکلات سے؟ کیا کہتی رہیں خود کو؟ ہمیں کاشف ہر مشکل میں نا ایک چیز کا احساس رہتا ہے کہ ہمارا اللہ بہت بڑا ہے. اور ہمیں ایک چیز کا ہمیشہ بچپن سے احساس رہا کہ ہمارا کوئی رشتہ ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو، ایک اللہ کا رشتہ ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. تو مشکل ہمارے لیے صرف 2 رکعت نماز کی مار ہے. بہت بڑا یقین. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ جی آپ نے خود کہا ہے کہ انسان بہت بے بس ہے، تو ہم آپ کے وہ والے انسان ہیں، اب مدد کریں. جی. تو مشکل آسان ہو جاتی ہے. بہت خوب. ہر انسان کی زندگی میں کوئی لائف چینجنگ مومنٹ بھی آتا ہے. تو آپ کی لائف میں بھی کوئی ایسا لمحہ تھا کہ آپ نے سمجھا کہ پوری زندگی تبدیل ہو کے رہ گئی؟ ہماری لائف میں بہت مومنٹس ہیں جنہوں نے ہمیں چینج کیا. لائک ہم اگر گننا شروع کریں تو شاید کاشف ہماری زندگی کا کوئی ایک سال ایسا ہو جس میں ہم کہہ سکیں کہ کوئی مشکل نہیں آئی. ہمیں ہر لمحے مشکل آئی. اور ہمیں ایک چیز کا احساس یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نا جب آپ کو مشکل دیتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ پروف ہوتا ہے کہ اللہ آپ سے پیار کرتا ہے. واو. ٹھیک ہے. تو مشکل تو آئی، ہر لمحے آتی ہے آپ کو، لیکن آپ کا بلیف اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ کو مشکل جو ہے نا وہ اتنا ایشو نہ کرے، آپ کو آرام سے آپ اس کو نپٹ جاؤ. تو ہماری لائف میں بے تحاشا ایسے انسیڈنٹس ہیں، اگر ہم گننا شروع کریں تو شاید آپ کا انٹرویو ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو آپ پھر بھی جڑی رہیں، موٹیویٹ رہیں، چلتی رہیں. ہاں، کیونکہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا، ایک ایرکسن نے ایک بات کی تھی، اس کی ہمیں وہ اسٹیٹمنٹ بہت اچھی لگتی ہے. اس نے کہا جی جس انسان جو ہے اس کو اگر اپنا آپ انڈرسٹینڈ کرنا ہو نا تو وہ اپنے ریلیجن کی فلاسفی انڈرسٹینڈ کر لیں.
اور یہ بات فیکٹ ہے. نو میٹر آپ ہندو ہیں, آپ کرسچن ہیں, آپ جیو ہیں, آپ کمیونسٹ ہیں, آپ مسلم ہیں, آپ کچھ بھی ہیں, اگر آپ اپنے ریلیجن کے ایسنس کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں نا, تو آپ کی زندگی میں مشکلیں آپ کو سلوشن نہیں دیں گی. ٹھیک ہے. تو آپ کو سب سے پہلے تو یہ بلیو اسٹرانگ ہونا چاہیے, آپ کا فیتھ اسٹرانگ ہونا چاہیے, تو پھر یہ ساری چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی. بہت خوب. آج کی زیادہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, اس لیے ہم جو ہے نا اپنے جو گولز ہیں ان کو اچیو نہیں کر پا رہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیا انہوں نے گولز ٹھیک سیٹ نہیں کیے, یا ویسے ہی رونا دھونا لگایا ہوا ہے کہ وسائل نہیں ہیں؟ کیا اچھا, جنہوں نے کرنے ہوتے ہیں نا کاشف, وہ اپنے وسائل کو نہیں دیکھتی ہیں. ٹھیک ہے, دیکھو اپرچونٹی انہیں کو ملتی ہے جو اس کو اویل کرنا چاہتے ہیں. جی. آپ کو جب آپ نے ٹارگیٹ اپنی لائف کا کر لیا نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, تو پھر آپ باقی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں. پھر آپ کو کوئی باہر سے ڈیموٹیویٹ بھی کرے گا تب بھی آپ فوکسڈ رہو گے. پھر آپ کو اپرچونٹی ملے نہ ملے آپ تب بھی فوکسڈ رہو گے. فوکس ہونا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اگر بینگ اے فیمیل یا میل آپ اگر فوکس نہیں ہے تو پھر یہ چیزیں میٹر. پھر آپ وہ کرتے ہیں نا, یہ وہی والی بات ہے نا کہ اگر آپ کو بچے کو بھوک نہیں لگتی تو کہتے ہیں نہیں آج جو ہے نا مجھے یہ نہیں کھانا, کیونکہ اس کو بھوک ہی نہیں ہے. اس کے سامنے آپ بیسٹ آف دا بیسٹ فوڈ بھی رکھ دیں گے, وہ کہے گا نہیں اس میں یہ چیز اس طرح ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ کمپلین والی عورتیں ہوتی ہیں یا مرد ہوتے ہیں جن کا آلریڈی فوکس نہیں ہوتا, جنہوں نے اپنے ٹارگیٹس میں اچیو کرنے کی ان میں کیپیبلٹیز ہی نہیں ہوتی ہیں. آپ کو کیپیبلٹی ہے تو آپ اچیو کر لیتے ہیں. بہت خوب. آج ہمارے ناظرین کے نام آپ کا کیا پیغام ہوگا خواتین, خصوصی خواتین کے لیے؟ ان کے لیے ہم صرف یہ کہیں گے کہ جی اچھا فیمیل وہ ہوتی ہے جو اپنے رشتوں کو اچھی طرح نبھائے. ہم اس کی اگزامپل یہ دیں گے کہ جو ورکنگ وومن ہیں, کائنڈلی جب وہ اپنے گھر میں جائیں نا کاشف, تو وہ اپنے پوزیشن کو دروازے پہ چھوڑ کے جائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ گھر میں آپ کی پوزیشن کوئی نہیں دیکھتا, آپ کی رشتہ دیکھتا ہے سب. تو آپ کو اپنے پروفیشنل اور پرسنل لائف کو بیلنس کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ہر جگہ ایک اپنا پرسونا رکھیں. جب آپ فیلڈ میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ ماں بہن بیٹی نہیں ہیں, وہاں پہ آپ اپنا پرسنل جو پرسونا ہے اس کو سائڈ پہ رکھ کر پروفیشنل پہن لیں. ٹھیک ہے, گھر میں آئیں تو آپ اس کو باہر چھوڑ کے اپنا گھر والا پہن لیں. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے رشتے بھی خوش رہیں گے, آپ کی پروفیشنل جو لائف ہے وہ بھی اچھی اسموتھ چلے گی. آپ کا بہت شکریہ, آپ یہاں پہ تشریف لائے. جی ناظرین, آپ نے سنا میم سلویٰ بڑی شاندار آپ سے گفتگو کر رہی تھی. آپ یہ پیغام ضرور سنیے اور باقی سب کو بھی سنائیں. دوبارہ حاضر ہوں گے ہم اپنے نئے مہمان کے ساتھ. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.